علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی بہت بہت مبارک ہو۔ مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پہ چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ عنوان گفتگو ہے ولادت و رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولادت کا معنی پیدائش ہوتا ہے اور رسالت کا معنی پیغام ہوتا ہے۔ ولادت کا معنی پیدائش اور رسالت کا معنی پیغام۔ اسی وجہ سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور ہم جب ایمان والے بنتے ہیں تو کون سا کلمہ پڑھ کے بنتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھتے ہیں نا۔ یعنی ہم حضور کو کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا رسول۔ رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام لانے والا۔ پیغام بر، فارسی میں معنی ہوتا ہے پیغام بر، جس کو ہم مخفف پڑھتے ہیں تو پیغمبر پڑھتے ہیں۔ پیغمبر تو آپ اکثر بولتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ پیغمبر بھی اصل میں کیا ہے؟ پیغام بر، یعنی پیغام لانے والا۔ یہ فارسی میں ہے۔ اور عربی میں کیا ہے؟ رسول۔ رسول کو کہتے ہیں پیغام لانے والا، اور جو پیغام ہے اس کا نام رسالت ہے۔ ایک ہے پیغام بھیجنے والی ذات، ایک ہے پیغام لانے والی ذات، اور ایک پیغام ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ پیغام بھیجنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ پیغام لے کے آنے والی ذات کون سی ہے؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پیغام کیا ہے؟ اللہ کے تمام احکام، جو اللہ نے کام کرنے کا حکم دیا یا جن کاموں سے روکا، اس کا نام ہے رسالت۔ کیا نام ہے جی؟ ولادت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے، آپ کی پیدائش مبارک ہوئی۔ اسی سے لفظ بنتا ہے میلاد۔ کیا بنتا ہے لفظ؟ اسی سے بنتا ہے مولود۔ ولادت، یہ اصل اس کا مادہ پتہ کیا ہے؟ ولد، واو لام دال، والدہ یالدو۔ جیسے قل هو اللہ احد سورت میں ہم پڑھتے ہیں اللہ الصمد، آگے کیا ہے؟ لم یلد ولم یو۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا۔ بات پیدا ہونے کی ہو رہی ہے نا، پیدا ہونا، پیدائش۔ اچھا، تو ولادت کا معنی کیا ہے؟ کہ ہمارے آقا دنیا میں تشریف لے کے آئے، آپ کی پیدائش مبارک ہوئی۔ میلاد کا معنی بھی یہی ہے کہ ہمارے آقا دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ اور لفظ میلاد حدیث کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں کہ جناب میلاد کہاں لکھا ہے۔ ان کو اگر یقین نہ آئے تو وہ جامع ترمذی سیاستہ میں دوسرے نمبر پر ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف کے بعد جامع ترمذی حدیث پاک کی معتبر مستند کتاب ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس گھر میں یہ کتاب موجود ہو، گھر والا سمجھے اللہ کا نبی میرے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ اس میں عنوان ہے کہ باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کا بیان۔ یہ عنوان قائم کیا ہے، اس کے بعد حضور کی ولادت کا آگے ذکر آتا ہے۔ تو لفظ میلاد تو حدیث سے ثابت ہے، مولود بھی حدیث پاک سے۔ لفظ مولود قرآن پاک سے ثابت ہے، پیدا ہونے والے بچے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن پاک میں ہے سورہ البقرہ دوسرے پارے میں، کہ جس کا بچہ ہے اس باپ کے ذمے عورت کا خرچہ اور ان کے کپڑے وغیرہ، یہ سارے احکام جو بیان فرمائے۔ مولود لہو، مولود کا مطلب ہے جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس باپ پر کیا ہے؟ ضروری ہے کہ وہ اپنی گھر والی کا خرچہ، اس کے کپڑے وغیرہ، اس کا اہتمام کرے۔ تو میلاد، ولادت، مولود، یہ تمام ایک ہی معنی میں ہیں، قریب قریب ان کا معنی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حضور کے میلاد کے منکر ہیں،
کیا وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ حضور پیدا نہیں ہوئے؟ جو بندہ کہے حضور کا میلاد منانا یہ جائز نہیں ہے، لفظوں پہ توجہ کرنا تھا، سادہ سی بات ہے، کہاں لکھا ہے میلاد؟ اور خدا کا بندہ، میلاد کا معنی ہے حضور کی پیدائش مبارک، یہ بتا پیدائش حضور کی ہوئی ہے کہ نہیں؟ سیدہ اماں آمینہ پاک کے گھر میں، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک میں حضور کی پیدائش مبارک ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ کوئی بندہ انکار کر سکتا ہے؟ جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی ہے پھر یہ کہنا میلاد کہاں لکھا ہے؟ بھائی لکھنے کی بات ہی نہیں، ہر بندہ جو عقل والا ہے وہ سمجھتا ہے حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ہم حضور کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، تو کہتا ہے میلاد کہاں لکھا ہے؟ میلاد لفظ میلاد میں نے بتا دیا حدیث میں لکھا ہے، اور بھی سیرت کی بے شمار کتابوں میں یہ بات موجود ہے، پورا ایک عنوان ہے، بندہ 1.5-2 گھنٹے لگا رہے تو لفظ میلاد پر ہی ساری گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ کا جو منکر ہے وہ اسلام میں زیادتی کر رہا ہے، اور اوپر سے افسوس اس بات کا ہے کہ جناب میلاد منانے والے کو مشرک کہا جاتا ہے، کہ میلاد منانا شرک ہے، میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا حرام ہے، میلاد منانا ناجائز ہے۔ وہ خدا کا بندہ، حضور کا دنیا میں جلوہ گر ہونا، اس بات کو بیان کرنا یہ شرک ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں بلکہ شرک کا رد ہے، میلاد مصطفیٰ منانا شرک نہیں بلکہ شرک کا رد ہے، انکار ہے، نفی ہے۔ وہ کیسے؟ بھئی ہم سادہ لفظوں میں کہہ رہے ہیں ہمارے آقا دنیا میں تشریف لے کے آئے، ہمارے آقا پیدا ہوئے، یہ کہہ رہے ہیں نا۔ شرک اس وقت ہوتا ہے کہ اللہ بھی پیدا ہوا ہو، اللہ بھی پیدا ہوا ہو، ہم اللہ کی پیدائش مناتے ہوں، اللہ کا جنم دن مناتے ہوں، اور پھر ہم حضور کی پیدائش بھی منائیں، پھر کیا ہو جائے گا؟ شرک، کیونکہ اللہ کی پیدائش بھی منائی جا رہی ہے اور حضور کی پیدائش بھی منائی جا رہی، پھر تو ہوگی شرک اور برابری۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے، ہمارے آقا پیدا ہوئے ہیں، تو کم بختو یہ شرک نہیں، شرک کی نفی ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارا خدا پیدا ہونے سے پاک ہے، ہمارے آقا پیدا ہوئے ہیں، ہمارا خدا پیدا، سمجھ آ گئی؟ تو میلاد منانا یہ جائز ہوا کہ حرام ہوا؟ اس میں کوئی شرک ہے یا شرک کی نفی ہے؟ آگے سنیے، عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے کہ نہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی، وہ بھی پیدا ہوئے، ان کا تفصیلی واقعہ میں نے ایک جمعہ پہ عرض کیا تھا۔ عزیر علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے 100 سال تک آپ کی روح مبارک قبض کر لی، آپ پر موت کو مسلط کیا، 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ تیسرے پارے سورہ البقرہ میں دوسرے رکوع کے اندر، بلکہ تیسرے رکوع کے اندر یہ سارا تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ جب وہ 100 سال کے بعد دوبارہ دنیا میں آمنے سامنے ہوئے، لوگوں نے دیکھا تو کیا کہہ ڈالا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا کہا؟ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ کے پیدا فرمایا، اور آپ کے معجزات، کمالات بے شمار جب قوم نے دیکھے تو عیسائیوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بات اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک فرماتا ہے، ذرا سناؤں قرآن پاک۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ۔ فرمایا یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ فرمایا یہ ساری ان کے منہ کی باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اور ایک مقام پہ قرآن فرماتا ہے انا یکون لہ ولد، اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ ولم تکن لہ صاحبہ، 7ویں پارے میں فرمایا جبکہ اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں، جب بیوی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی پاک ہے،
یعنی آگے نسل پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ آباء و اجداد سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ بیوی سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ ساری کائنات سب جہانوں سے بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی محتاج تو ہے لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کسی کا محتاج بھئی اولاد تو اس لیے چاہیے کہ چلو دنیا میں بعد میں نام رہے گا، والد کا اچھا رہے یا برا، بہرحال نام رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب اولاد ہو، چلو ساڈا بھی کوئی نام لینا ہوئے، تو جس کا بغیر اولاد کے ہی نام ہو اس کی بادشاہی اتنی کمال کی ہو کہ وہ خود قرآن میں فرمائے للہ ملک السماوات، ساری دنیا ساری آسمانوں زمینوں کی بادشاہی اللہ کی ہے، تو پھر جب بادشاہی ہے ہی اسی کی، اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسے اولاد کی، ہمارا اللہ پیدا ہونے سے پاک، ہمارے آقا پیدا ہوئے اور ہم حضور کی پیدائش منا کے شرک نہیں کر رہے بلکہ شرک کا انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن ہم اہل ایمان حضور کی پیدائش ضرور مناتے ہیں، پر حضور کو اللہ کا بیٹا، حضور کو اللہ کا بیٹا کون مانتا ہے آپ میں سے؟ کوئی حضور کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے؟ اچھا یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت کروں، عیسائی بھی کرسمس ڈے مناتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ان کا یہ یوم پیدائش منانا حرام ہے۔ مولوی صاحب یہ کیا ہوا؟ اپنے نبی کا تم مناؤ، یہ جائز ہو جائے، عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے امتی منائیں وہ حرام ہو جائے، یہ کیسے؟ بھائی یہ حرام اس لیے ہے، ہمارا منانا حرام اس لیے نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے منا رہے ہیں، ہم اللہ کا رسول کہہ کے منا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے یوم پیدائش منانے میں اور ان کے یوم پیدائش منانے میں کیا ہے؟ نظریات کا فرق ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ہم اپنے آقا کو اللہ کا بیٹا، بولو یار، بیٹا نہیں مانتے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا مجھے بتائیے، جب قرآن پاک اعلان کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، جو اس عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے وہ مسلمان ہوگا؟ اس کا اسلام، قرآن، دین، ایمان سے کوئی تعلق ہوگا؟ کوئی تعلق نہیں۔ اچھا پھر وہ جو جنم دن منائے گا، کرسمس ڈے منائے گا، نظریہ یہ رکھ کے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ خدا ہے۔ ایک نظریہ عیسائیوں کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا نہیں ہے تو خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں۔ تو ہم ان تینوں نظریات کو نہیں مانتے، وہ تین خدا کو مانتے، حضرت مریم کو بھی خدا مان لیتے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مان لیتے اور اللہ تعالیٰ کو بھی خدا مانتے ہیں، جبکہ قرآن فرماتا ہے لا تقولوا ثلاثہ، اے یہودیو عیسائیو تین خدا نہ مانو، انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے۔ مجھے بتائیے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منائیں، ہم حضور کا یوم پیدائش منائیں، کیا یہ برابر ہے یا فرق ہے؟ بولو بولو، فرق ہے نا۔ ان کا منانا حرام، ہمارا منانا حلال۔ اب جو مسلمان ہو کر عیسائیوں کے ساتھ کرسمس ڈے میں شریک ہو جائے، بتاؤ وہ تو کفر کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کفر کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا کفر ہے کہ نہیں؟ اچھا جب وہ کفر کر رہے ہیں تو کفر کرنے والے کے ساتھ اس کے کفر میں شریک ہونا یہ بھی کفر ہے کہ نہیں؟ بولو، کفر ہے نا۔ کافر کے ساتھ اس کے کفر پہ راضی ہونا، اس کے کفر میں شریک ہونا، اس کی مدد کرنا، حمایت کرنا، تائید کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ کتنے ہمارے مسلمان ایسے ہیں کرسمس ڈے کی باری آئے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، میلاد کی باری آئے تو ان کے ساتھ
کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم آج فرق بتا دینا چاہتے ہیں بھائی، اگر بننا ہے پکا مسلمان تو آ قرآن پاک کے حکم کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اب داخلہ صرف اسلام میں ہونا چاہیے، کفر میں، یہودیت میں، عیسائیت میں، کسی اور بد مذہب دین میں تمہارا داخلہ اسلام پسند نہیں کرتا. اسلام اگر چاہتا ہے تو پھر اپنے ہی ماننے والے کو پسند کرتا ہے. اور جب اسلام کو مانیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا حضور کی ولادت منانا یہ بھی ایک فرق رکھتا ہے. اور ہم عیسائیوں کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے، یہودیوں کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے، اور جناب ہندوؤں کے ساتھ، غیر مسلموں، بے دینوں، بے ایمانوں کے ساتھ اتحاد، اتفاق اور تعلقات نہیں رکھ سکتے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام نے منع کیا ہے. بھائی اسلام کیا ہے؟ اسلام ہی تو رسالت مصطفیٰ ہے. اسلام رسالت مصطفیٰ ہے. ہم حضور کی ولادت بھی مناتے ہیں اور حضور کی رسالت بھی مناتے ہیں. یہاں پر ایک اور فرق کر دوں، عیسائیوں کا مسئلہ حل ہو گیا جی. عیسائیوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا عیسائیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ اگر یوم پیدائش منا رہے ہیں ان کے نظریات اور ہیں، ہمارے نظریات اور ہیں. اس لیے ہمارے اس یوم ولادت مصطفیٰ کو عیسائیوں کے یوم ولادت کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی. جو تشبیہ دے گا وہ کم علم ہوگا، جاہل ہوگا، بے وقوف، پاگل ہوگا. اس لیے کہ ان کے نظریات اور ہیں، ہمارے نظریات اور ہیں. جب نظریہ تبدیل ہو حکم تبدیل ہو جاتا ہے. توجہ سے بولو ذرا سبحان اللہ. اگلی بات بھی سنیے، ولادت اور رسالت پر بات کر رہا ہوں. جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اس وقت ابو لہب جو حضور کا چچا تھا اس نے اپنی لونڈی سویبہ جس نے جا کر اسے خوشخبری دی کہ تیرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تیرے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، تیرا بھتیجا. جب خوشخبری دی تو ابو لہب نے کیا کیا تھا؟ انگلی سے اشارہ کیا اور اس لونڈی کو خوشی میں کیا کر دیا؟ حضور کی ولادت کی خوشی میں کیا کر دیا؟ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، آزاد کر دیا. ابو لہب مر گیا. مرنے سے پہلے ایک واقعہ اور پیش آیا، وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں. ابو لہب مر گیا. مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں اسے دیکھا تو ابو لہب سے پوچھا کہ بھائی بتا کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا بڑی تکلیف میں ہوں، لیکن جب پیر شریف کی رات آتی ہے اس رات سقیتو مجھے پینے کے لیے کچھ عطا کر دیا جاتا ہے جس سے مجھے سکون ہوتا ہے، باقی پورے دنوں میں کوئی سکون ہے. جس رات حضور کی تشریف آوری ہوئی تھی اس رات اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا اور اسی انگلی سے اسے پینے کے لیے کچھ مل جاتا ہے جس سے اسے سکون ہو جاتا ہے. اب علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب جیسا کافر حضور کو اللہ کا رسول سمجھ کے نہیں بلکہ محض اپنا بھتیجا سمجھ کے اگر خوشی منا لے اللہ تعالیٰ قبر میں اسے بھی فائدہ دیتا ہے. اور ایمان والا سمجھے بھی حضور کو اللہ کا رسول اور پھر منائے حضور کی تشریف آوری کی خوشی، بتاؤ اس کو اللہ پاک کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. کیا ہونا چاہیے چھیڑو نہ ایک جگہ دیکھو آواز بولو تھوڑی. ایمان والا حضور کو اللہ کا رسول سمجھ کے خوشی منائے تو اجر و ثواب سے محروم رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. لیکن میرے بھائی یاد رکھنا یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. ابو لہب کی ہی بات کرتا ہوں، اس نے حضور کی خوشی منائی. اسے کیا پتا یہ بچہ بڑا ہو کر اللہ کا رسول ہے؟ اسے کیا پتا؟ ابھی تو ولادت ہوئی تھی نا. اس نے بھتیجا سمجھ کے خوشی کر دی، لیکن کسی سے پوچھا نہیں خوشی کروں یا نہ، کیونکہ جس کے ہاں کچھ احسان اور انعام اللہ کا ہوتا ہے وہ خوشی کرتا ہی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں جن کو اللہ نے اپنا حبیب عطا فرمایا نا وہ خوشی کر رہے ہیں. ایسے نہیں شاعر نے لکھا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ایسے لکھ دیا، ایسے نہیں لکھا. اس کے پیچھے ایک راز ہے، وہ یہی ہے کہ جن کو اللہ کے حبیب ملے ہیں وہ خوش ہیں. تو ہم یہ جھگڑا کر کے بیٹھے ہو جناب 12 کو نہیں آئے، 9 کو آئے، 13 کو آئے، فلاں کو آئے، فلاں کو آئے. چلو آئے تو ہے نا یار، تم اس دن مناؤ، ہم بھی دیکھیں تمہاری تحقیق کیا تمہارا نظریہ بنا رہی ہے. ہم تمہارے ساتھ ہیں الحمدللہ. آج ہمارا 12واں نہیں بلکہ 13واں پروگرام ہے. کتنے پروگرام ہوئے جی؟
12 تے ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਗਰਬ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਮਗਰਬ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਫਜਰ ਵਾਲੇ ਅੱਜ 12 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਜਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਗਰਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ 13 ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਕੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, 30 ਰੋਜ਼ਾ महफिल पाक। ये भी कई जगह ते है। आप तो जे 12 कीतियां ना, ठीक है ना, तो बहरहाल इन्हां विच एक तारीख ते है कि नहीं? इस वास्ते साडे ते कोई इतराज़ हो सकदा, गल तुहाडी भी तुसीं एक भी नहीं मनाई, चलो तुहाडी तहकीक जो कहंदी सी उही मनाओ। इसके बाद साफ करो, ये शोर ना हो, आप ही खराब हो रही। अच्छा सुनिए, अबू लहब ने क्या की? हुजूर की तशरीफ आवरी पर बच्चा समझ के, भतीजा समझ के खुशी मनाई। कब्र में उसे क्या मिला? इनाम मिला, लेकिन जन्नत में नहीं गया, जन्नती नहीं हुआ। क्यों? उसने एक काम खराब कर दिया था, और जो काम उसने खराब किया था ना, अब हमने उस पर गौर करना है, गौर करना है। और अगर हम भी वो काम करते हैं तो उससे क्या करना है हमने? खुदा न खास्ता अगर हमसे वो काम होता है जो अबू लहब ने किया था, उससे हमने क्या करना है? परहेज करना है। उसकी फिर आगे तकसीम है 2 हिस्सों में, वो भी मैं अर्ज कर देता हूँ ताकि इश्काल कोई ना रहे। वो ये है कि जब हुजूर की उम्र मुबारक ज़ाहिरन 40 साल की हुई, आपने अल्लाह के हुक्म से सब कुरैश मक्का को इकट्ठा किया, बिरादरी वाले ख़ानदान वाले सारे इकट्ठे हो गए, और आपने पूछा बताओ अगर मैं तुम्हें कहूँ इस पहाड़ के पीछे से बहुत बड़ा लश्कर तुम पे हमला करने वाला है, बताओ मेरी बात को सच्चा समझोगे या झूठा? सब ने क्या कहा था? मशहूर वाक़या ना, सब ने क्या कहा था? आप सादिक हैं, अमीन है, आज तक कोई झूठ आपकी ज़ुबान पे नहीं आया, लिहाजा अगर आप फरमा दे तो हम क्या कहेंगे कि ये ठीक है। आपने हमें अगर मेरी ज़ुबान पे इतना एतमाद है ना, तो फिर सुनो मैं कह रहा हूँ, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, फिर ये कहो सारे खुदा माबूदान बातिल बुत सब झूठे हैं, एक ही अल्लाह सच्चा है जो मेरा खुदा है। ये हुजूर ने ऐलान फरमाया। सबसे पहले ये अबू लहब बोला है। इसने क्या कहा? इसने वो अल्फाज बोले, कहता है तब्बन लका या मोहम्मद माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकले कुफर कुफर नबाशत, सिर्फ समझाने के लिए ताकि उस काफिर के खिलाफ दिल में तेरे मोहब्बत कुफार ना आ जाए बल्कि नफरत कुफार आए, और अगर मोहब्बत की बारी आए तो मोहब्बत मुस्तफ़ा ही आनी चाहिए। उसने ऐसा गलीज जुमला बोला, उसने कहा ए मोहम्मद माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तू तबाह हो जाए, हमें इसलिए इकट्ठा किया था यहाँ पर कि हमारे खुदाओं को झूठा कह दे, अपने खुदा को सच्चा कह दे। जब उसने ये कहा तब बल्ल का या मोहम्मद, तेरे हाथ टूट जाएं, तू तबाह हो जाए, महबूब तो खामोश रहे, लेकिन रब ने वही नाजिल फरमा दी। जो वही नाजिल फरमाई आज तक कुरान पाक की जीनत है, कुरान का हिस्सा है, पढ़ा जाता रहा है, पढ़ा जा रहा है, क़यामत तक पढ़ा जाता रहेगा। तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, ए अबू लहब तू मेरे महबूब के एक हाथ टूटने की बात करता है, मैं रब हो के तुझे ये वही सुना रहा हूं कि जा तेरे दोनों हाथ टूट जाए और तू तबाह बर्बाद हो जाए। अल्लाह ने महबूब पर आने वाले एतराज का जवाब दिया, तू मेरे महबूब के खिलाफ बात करता है, जा तू तबाह हो जाए। और अब तर हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, नामुराद हो गया, जहन्नमी हो गया, जन्नत में जाने का हकदार नहीं बना। बस वो थोड़ा सा फ़ायदा भतीजे की खुशी मनाने पर उसे कब्र में मिलता है, इसके अलावा वो क्या है? अजाब में है। अबू लहब कहाँ है? अजाब में है। अच्छा मुझे बताइए, अबू लहब के दोनों वाक़े हैं। कुछ बेवकूफ़ कहते हैं मिलाद मनाना अबू लहब दी सुन्नत है, ते मुड़ तुसीं काफरां दी सुन्नत पूरी करदे हो। ओ पागल, ओ बेवकूफ़, जरा समझ, मिलाद मनाना अबू लहब दी सुन्नत है, सारी गल कीता कर, अद्धी करके अद्धी छड्डिया ना कर। तैनू सिर्फ अबू लहब दा ही मिलाद मनाना नजर आया, तैनू अल्लाह पाक दी खुशी मनाने दा कोई तरीका नहीं पता चलिया भी अल्लाह पाक ने किवें खुशी मनाई। तैनू फरिश्तों दी खुशी दा पता नहीं चलिया, तैनू सारी मखलूकात दी खुशी दा पता नहीं चलिया। जो सरकार दी तशरीफ आवरी हुई है, जिन भी खुश ने, फरिश्ते भी खुश ने, रब भी खुश है, और सारी मखलूकात खुश ने। नाराज है तो कल्ला शैतान नाराज, शैतान नाराज। लिहाजा अबू लहब की सिर्फ सुन्नत नहीं है मिलाद की खुशी मनाना, अल्लाह की भी सुन्नत है। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، محبوب ان کو فرما دو اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو ان دو چیزوں کے مل جانے پر خوشی کا اظہار کیا کرو. یہ اللہ نے خود فرمایا. اور ہمارے آقا سے بڑا فضل کوئی ہے؟ ہمارے آقا سے بڑی کوئی رحمت ہے؟ حضور رحمت للعالمین ہے، فضل کبیر ہے. دونوں آیات قرآن پاک میں موجود ہیں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں. لہٰذا ہم حضور کی تشریف آوری پر کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے. اللہ نے بولو حکم فرمایا ہے. آگے سنیے. اس نے خوشی منائی ولادت کی، لیکن جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا، پیغام خدا بندی سنایا، تو ابو لہب کیا ہو گیا؟ ناراض. کیا ہو گیا؟ ناراض ہو گیا، رسالت مصطفیٰ کا منکر ہو گیا اور اللہ کے پیغام کا انکار کر گیا. جنت میں نہیں گیا بلکہ کہاں پہنچ گیا؟ دوزخ میں. ٹھیک ہے. اچھا، ولادت منائی اس نے پر رسالت نہیں مانی. یہ بات یاد رکھنی ہے. اس نے ولادت منائی ہے حضور کی، لیکن رسالت نہیں منائی. ولادت پہ خوش ہوا ہے لیکن رسالت پہ خوش ہے. اور سادہ کر دیتا ہوں، اور سادہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قرآن پاک میں بار بار ہے نا، ہے نا بار بار. لہذا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا مولوی صاحب گل دہرا کے کیوں کر دیو. گل دہرا کے بھی کرنا قرآن دی سنت ہے، کیونکہ سمجھ آ جائے. بندہ غور کرے، یار بار بار کیڑی گل کیتی جا رہی، میرے خانے سے بہندی نہیں ہے، کیڑی گل کیتی جا رہی ہے. میں سادہ جی پھر مثال دے کے گل سمجھانا کہ ساڈے آقا دی مبارک زندگی دے دو حصے نے. کنے حصے نے؟ دو حصے نے. ٹوٹل زندگی مبارکہ سرکار دی حیات طیبہ دنیا وچ کنی ہے؟ 63 سال. کنی؟ 63 سال. انہاں وچ دو حصے نے، ایک 40 سال تو پہلے والا حصہ، ایک 40 سال تو بعد والا. سمجھ آئی؟ 40 سال تو پہلے سرکار نے کوئی حکم کافروں نہیں عطا فرمایا. نہ فرمایا نماز پڑھو، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ نیکی، نہ برائی، کھ نہیں کیتا. سرکار نے صرف اپنا کردار انہاں سامنے رکھا کہ میں کیویں زندگی گزار رہا. تائیوں صادق امین کہندے سی نا. ایتھے ہن کلی ابو لہب دی گل نہیں ہونی، سارے کافراں دی آ جائے گی. کلی ابو لہب دی گل نہیں، سارے کافراں دی آئے گی. بڑی توجہ نہ سننا. سارے کافر ساڈے آقا نو صادق کہندے سی کہ نہیں؟ امین بھی کہندے سی کہ نہیں؟ بلکہ جس رات حضور نے ہجرت فرمائیے، سرکار دی عمر مبارک 53 سال ہے اس وقت. کنی عمر مبارک؟ تے علی پاک نو کی فرمایا سی؟ علی پاک میں جا رہا ہوں مدینے تے اے امانتاں تو واپس کر کے میرے پیچھے آ جائیں. ثابت ہویا 40 سال تو بعد جڑے کافر بھی ہے سن نا، کافر بھی سن، صادق امین پھر بھی سرکار نو مندے سی تے امانتاں سرکار کو رکھیاں سی. پتہ چلیا ساڈے آقا تو وڈا نہ کوئی صادق سی نہ کوئی امین سی. یہ سرکار دی شان ہے. لیکن کافر وہ اپنے کفر دے باوجود، امانت حضور کو رکھن دے باوجود، صادق امین حضور نو کہن دے باوجود جہنم چ جائے گا. کیوں؟ کہ ان نے صرف حضور دی 40 سالہ زندگی مننی ہے، اگلی 23 سالہ بولو یار 40 سالہ مننی ہے، اگلی 23 سالہ ہوے جن دے وچ قرآن نازل ہے. قرآن کنے دور وچ نازل ہے جی؟ قرآن کنے عرصے چ پورا ہویا ہے؟ 23 سال چ ہویا نا. وہ 23 سال سرکار دا دوسرا زندگی دور مبارک ہے اعلان نبوت تو بعد. تے 40 سال پہلے انہاں 23 سالاں دے وچ 13 سال پھر مکے پاک وچ نے. آخری 10 سال سرکار مدینے پاک رہے نے تے مدینے پاک نو مدینے دی ریاست بنا چھڈیا. صرف 10 سال دے وچ. اللہ 10 سال سرکار مدینے میں رہ تے مدینے دی ریاست بن گئی. تے مدینے دی ریاست بڑا کیویں بن گئی؟ ایک گل صرف کردا. سرکار نے مدینے پاک جا کے سب تو پہلا مسجد بنائی سی. کی بنائی؟ تے مسجد کلی بنائی دی نہیں، مسجد بنا کے آباد بھی کری دی ہے. یہ نہیں اقبال بیچارہ رو رو کے کہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا جو برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد کلی بنانی نہیں. اللہ اکبر. لبیک
لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تے مسجد کلی بنانی نہیں، مسجد بنا کے ساڈے آقا نے مدینے دی ریاست بنائی تے کتوں شروع کیتی سی بناونی؟ بولو یار۔ تے ہن مسجد جو بند کر دی تے مدینے دی ریاست بنے گی ہیں؟ وہ مسجد تا نہ بنی ہوئے تو اتنے بنانی ہے تاکہ مدینے دی ریاست بنے۔ وہ پہلی ریاست ایویں بنی سی جو ہون جے پھر بنانی پی جائے آپاں نوں، جویں کئی لوگوں نوں شوق چڑھیا بنان دا ہے نا، مدینے دی ریاست بنان دا شوق، اپنے سر دے تاجاں نوں شوق چڑھیا ہے مدینے دی ریاست بنان دا، تے کردے کی نے بیچارے؟ وہ کملے مسجد بند کر دیو، آخر جی کرونا آ گیا، کی آ گیا؟ کرونا آ گیا تے مسجد ہن کی کر دیو؟ بند کر دے، تو اتوں آنا میں مدینے دی ریاست بناؤں، ایویں بنتی بھلا؟ صحیح دسو بن جائے گی ایویں؟ مسجد چلے گی تے بنے گی یا مسجد بند ہوے گی تے بنے گی؟ بولو یار۔ سینمے چلتے ہون، تھیٹر چلتے ہون، ہر بے حیائی فحاشی بدماشی دے اڈے چلتے ہون، تے مسیتاں تے مدرسے تے رب رسول دے جتھے ذکر ہوندے نے وہ بند ہو جان تے پھر مدینے دی ریاست نہیں بننی، کوئی اور ہی بنے گی۔ پھر سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں بس یہ نہیں کوئی صرف گل کرنی اینی کرنا، کیونکہ ماڑی ماڑی دوائی نال ہونی چاہیے، کسی جگہ سپرے کرنی پی جاتی، کی خیال ہے؟ وہ گل تو کرنی اللہ دا بندہ، کوئی سمجھ سور ہونی چاہیے، کلی سور تے نہیں بھائی سور لگی ہوے واسطے، سور لگے کوئی نہ، سور اتنے لگے واسطے سانو سور، وہ سور سانو لگنی چاہیے۔ مولوی صاحب دے کول سور ہوے تے پاویں نہ، ساڈے کول سور ہونی چاہیے۔ تے ہن محفلاں دے وچ ایویں سراں لگدیاں نے لیکن صرف مولوی صاحب تک، اگاں کسے نوں سور لگدی نہیں، اگاں کوئی سر لگن لگ پے تو بندے پریشان ہوتے، یار کی یار مولوی صاحب نے ملاد دا نہ ہے، ملاد دا مطلب تو ہے بھی حضور دی پیدائش ہو گئی ہے مبارک، اما حلیمہ پاک آ گئی نے، حضور نو ڈاچی تے بٹھا لیا تے بس جا رہی نے، لوریاں دے رہی نے، گھر پہنچ گئی نے، حضور بکریاں چران چلے گئے نے، بس اے مولوی صاحب ہر سال بیان کیتا کرو نا، اندا نا کی ہے صرف ملاد رکھیا جی سجے کھبے۔ میں کہنا کہ الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک پورا قرآن جتھوں مرضی بیان کرے حضور دا ملاد ہی ہے، جنوں سمجھ آئی بولے سبحان اللہ۔ تسی بس یہی جے شیر جوڑنے نے تو بھی اما حلیمہ پاک والے سارے، تے جے تقریر کرنی ہے تو بھی اما حلیمہ پاک والے، بس اندا نام ملاد ہے یار۔ وہ خدا دا خوف کرو یار، سرکار دا کلا ملاد نہیں ہویا، سرکار ایک پیغام بھی لے کے آئے نے۔ تو کلی 40 سال دی منائی جا رہا ہے، اگلی 23 سال کنے مناونی؟ اس واسطے ہن اونے ابو لہب نے کی کیتا، 40 سال تک منیا تے کافر سرکار نو صادق امین کہندے رہے، پر حضور دا پیغام جے نہیں منیا، قرآن نہیں منیا، دین وچ داخل نہیں ہوئے، اسلام قبول جے نہیں کیتا تے انہاں دا صادق امین سرکار نو کہنا ایک قابل قبول نہیں ہوئے گا۔ صادق امین کہنا اس بندے دا قابل قبول ہوئے گا جہاں سرکار دی 40 سالہ زندگی تے بھی ایمان رکھتا ہے تے اگلی 23 سالہ تے بھی ایمان رکھتا ہے۔ 40 سال تک مننے گا تے ولادت منائی گئی ہے، اگلی 23 سال مننے گا تے رسالت بھی منائی گئی ہے۔ اور جن سرکار نے قرآن پاک دے مطابق سانو حکم عطا فرمائے نے وہ سارا رسالت مصطفیٰ ہے۔ ہوں میں تے سارے پڑھنے شروع کر دیواں تے کم از کم یا ایھا الذین آمنو کہہ کے 86-87 مرتبہ یہ حکم آیا ہے۔ ہوں میں 86 آیتاں جو پڑھا قرآن پاک دیاں، 86 آیتاں پڑھا تے کی بننا ہے؟ تو شام ہو جائے گی تے آپ جلوس تے بھی جانا ہے جی۔ کنے کنے جانا جلوس تے؟ سارے جانا ہے؟ سارے جلوس میں جی یاد دے وچ بھائی جدو ساڈا مقصد پورا ہو جائے، لنگر شریف لب جائے جتوں، اس تو بعد چھٹی نہ، یہ تو پھر نہیں نا صحیح ہے گا۔ کیوں جی؟ جلوس شروع کرنا آپ کہڑا کوئی شام تک جلوس کرنا ہے، سمجھ آئی نا جی؟ گل اس واسطے کر رہے ہیں اے سرکار دی تشریف آوری دی خوشی۔ وہ جناب جدو سرکار تشریف لے کے آئے سی ادو خوشی ہوگی، بس ٹھیک ہے، کئی تو بھی نہیں منتے۔ ساڈے آقا مدینے پاک تشریف لے کے آئے، بخاری شریف مسلم شریف تمہیں پہلے سارا سنا چکے ہیں کہ صحابہ کرام نے کی کیتیاں خوشیاں کیتیاں۔ مسلم شریف دے الفاظ یہ نے فصائد الرجال والنساء فوق البیوت، آقا مدینے پاوے داخل ہون لگے نے، سرکار تشریف لے کے آئے نے، عورتاں تے مرد چڑھ گئے چھتاں دے اوپر، وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق، بچے اور غلام اے سارے رستیاں وچ بکھر گئے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، نعرے لا رہے سی یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ او جڑیاں بچیاں نے حضور دی تشریف آوری دے دف بجا کے طلع البدر علینا پڑھیا کہ ساڈے واسطے ساڈے کول
14ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਨ ਸਨੀਅਤਿਲ ਬਤਾਏ, ਉਹ ਬਤਾ ਸਨੀਅਤੁਲ ਬਤਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉਤੋਂ ਤਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਜਬ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲੈਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾ ਦਆ ਲਿल्लाह ਦਾਈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਨੇ ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ عطا ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਫ ਬਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਬਾਬੇ ਵੀ ਦਫ ਬਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਤੇ ਆਪ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਬਾ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੱਚੀਆਂ ਮਨਾਈ, ਤੇ ਆਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੱਚੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਹੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਬਤਦਾਈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦੌਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਹਕਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਫ ਮਨਾਈਏ ਦਫ ਬਜਾਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਦਫ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਦਫ ਵਰਗੀ ਸੈਂਸੀ ਦਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦਫ ਵੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਡੱਬ ਡੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੂਰਾ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਫ ਦੇ। ਇਹ ਦਫ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਂਸੀ ਦਫ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਦਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੱਜਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਦਫ ਦੁਫ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਸੁਣਨੇ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਨੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਦਲੀਲ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਹੈ, ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਫ ਬਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਦਫ ਬਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਫਤੋ ਸਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਏ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਜੰਗਜੂ ਤੇ ਦਲੇਰ ਸਨ। ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਲਫਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਫੀਨਾ ਨਬੀਯੁਨ ਯਅਲਮੁ ਮਾ ਫੀ ਗਦਿਨ, ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਨਬੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਉਹੀ ਬੋਲੋ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਬਈ ਇਹ ਦਫ ਵਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਦਫ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬੱਚੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਗੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਲਾ ਮੁਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਾ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਉੱਚੀ ਜ਼ਰਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਫ ਮਨਾਈ, ਦਫ ਬਜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اے الفاظ دس رہے نے، اے الفاظ دس رہے نے بنو نجار دا قبیلہ حضور دے نانکے لگ دے سی۔ حضور دے نانکے تے حضور دے خاندان تو اچا کوئی خاندان بھی نہیں ہو سکتا۔ ثابت ہویا حضور دی تشریف آوری دا ذکر اچے گھرانے والے کر دینے، کٹیا لوکاں دے نصیب بچی نہیں، او کٹیا بندے دے نصیب بچ نہیں۔ سرکار دی تشریف آوری تے خوش کون ہوندا ہے؟ جنہاں گھرانہ اچا ہوئے گا۔ اچے تو مراد ہے نہیں کوئی وٹو ہوئے تے چودھری ہوئے تے ملک تے پٹھان تے خان ہوئے، نہیں، جیڑا بھی قوم رکھن والا سرکار دی ملاد تے خوش ہو جاوے وہ اچا ہی ہوندا ہے۔ تے جڑا مرضی وڈا لینڈ لارڈ ہوئے، جڑا مرضی وڈا ہوئے، لیکن سرکار دی آمد تے اگر خوش نہیں نا، وہ کھ بھی نہیں ہے، ان دی کی قوم تے کی ذات تے کچھ بھی نہیں۔ اچا وہی جے سرکار دی آمد تے خوش ہو گیا۔ گل مکائیے ذرا، ٹائم بہت ہو رہا۔ ولادت تے خوش ہویا ابو لہب، رسالت تے سڑیا۔ آج کل کئی بیلی ایسے ہیں نے ولادت تے خوشی نہیں کرتے پے، ولادت تے خوشی نہیں کرتے، پر رسالت دی گل نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دیو، آ کرو، اے نہ کرو، اے نہ کرو۔ رسالت یعنی سرکار دا پیغام، دین، قرآن، ان دے تے بڑا زور دین گے، ان دے تے بڑا، یعنی رسالت مناندے نے تے مندے نے، پر ولادت نہیں منا دے، بلکہ ولادت منان والے ہوتے کی لان دے نے؟ فتوے۔ کی لان دے نے؟ فتوے۔ یہ ونڈ تسی آپ کرنی ہے بھئی ابو لہب نے میلاد منایا، رسالت نہیں منائی۔ اے رسالت منا رہے نے پر میلاد نہیں منا رہے۔ ہن اگے ایک تھوڑی جی تفصیل ہے کہ ابو لہب نے رسالت دا کیتا سی انکار، رسالت دا انکار کیتا سی۔ ساڈے کئی مسلمان سنی بھرا ایسے نے
رسالت مندے ضرور نے پر عمل نہیں کرتے. عمل مثلا نماز پوچھو تو کہن گے فرض ہے, روزہ پوچھو تو کہن گے فرض ہے, زکات پوچھو تو کہن گے فرض ہے, حیا فرض ہے, بے حیائی حرام ہے کہن گے, نیکی فرض ہے, برائی حرام ہے, سچ بولو فرض ہے, جھوٹ تو بچو فرض ہے. یعنی یہ احکام مندے نے پر جھوٹ بولتے نے, گالاں کڈتے نے, چگلیاں کرتے نے, امانت چ خیانت کرتے نے, گالی گلوچ کرتے نے, وعدہ خلافی کرتے نے, غیبت جھوٹ ہر برائی اکثر اوقات یہ بندے چ پائی جاندی ہے. ہن ایتھے کی کہاں گے کہ جناب اے بندہ رسالت مصطفیٰ مندا ضرور ہے پر عمل نہیں کرتا, اینوں گناہگار کہندے ہاں. تے ابو لہب او ہے جنہیں رسالت دا انکار کیتا ہے, انہوں گناہگار نہیں کہاں گے, انہوں کافر کہاں گے. انہوں کی کہاں گے؟ ابو لہب نو کافر کہاں گے, انہیں رسالت دا انکار کیتا ہے. اینا مسلماناں نو بے عمل مسلماناں نو گناہگار کہاں گے. کیوں؟ اے ولادت مناندے نے, رسالت مندے نے, پر عمل وچ کوتاہی ہے, لیکن عقیدے وچ کوتاہی. تے دعا کرو ساڈے عقیدے وچ بھی اللہ تعالیٰ جویں خوشحالی رکھی ہے نا, اللہ پاک ساڈا عمل بھی خوشحال کر چھڈے. ہن گل مکا دئیے, ایک بندہ ولادت تے خوش, رسالت تے ناراض. ایک رسالت تے خوش, ولادت تے ناراض. تے سنی انہوں کہندے نے, سچا مسلمان انہوں کہندے نے جے سرکار دی 40 سالہ زندگی آوے انہوں بھی سلام پیش کرے, 23 سالہ زندگی آوے انہوں بھی سلام پیش کرے. جے دین دا, قرآن دا, اسلام دا حکم آ جاوے او بھی دل و جان نہ تسلیم کر لوے, آکھے مولا تیرا حکم سچا ہے, تیرا قانون سچا ہے. اگر بندہ عمل نہیں بھی کر رہا, عقیدہ اے رکھے کہ میں گناہگار ضرور ہاں, دین دا حکم سچا ہے, لیکن اگر اپنے آپ نو صحیح کیا, دین نو غلط کیا, پھر رسالت دا ہو جائے گا انکار. اینو گناہگار نہیں کہاں گے, اینو کافر کہاں گے. لہذا میرے بھائی پیغام اے وے کہ جویں اسی میلاد منانے ہیں نا, ایویں سرکار دا رسالت دا پیغام بھی منانا ہے. آج تو بعد اللہ اچھا کنے بندے اج اے نیت کردے نے بھی اسی اج تو بعد, اج تو پہلا جو ہو گیا, اج تو بعد اسی سرکار دی رسالت منن دا اقرار کردے ہاں پہلے ہی, لیکن اون تے عمل بھی کران گے کیویں. جے نماز نہیں پڑھدے تے اج تو بعد کی کران گے, بولو نماز پڑھیں گے. جے چہرے داڑھی شریف نہیں سجائی تے اج تو بعد, کیونکہ سرکار نے حکم فرمایا نا داڑھی بڑھاؤ, مونچھیں کٹاؤ, مجوسیوں کی, عیسائیوں کی, یہودیوں کی مخالفت کرو, حدیث پاک ہے. ٹھیک ہے, جہاں بندہ سرکار دا حکم مننے انہیں سرکار دی رسالت مننی, سرکار دی رسالت مننی. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام یہ کہے کہ میں اج تو بعد اپنی بیوی نو, اپنی بیٹی نو بے پردہ کروں باہر نہیں جان دیاں گا, بے پردہ کروں باہر نہیں جان دیاں گا. تے گھر دے وچ بھی بے پردگی نہیں ہون دیواں گا. کیویں؟ فلم چلے, ڈرامے چلن, گانے واجے سارے وچ کنجر, حرامی, شرابی, کبابی, ڈرامے والے, فلم والے سارے ٹی وی چ آندے کہ نہیں, ٹچ موبائل تے بھی آندے کہ نہیں. میمری کارڈ بھر کے اج یہو جا میرے کول موبائل ہے اندے وچ بھی آ جاندے نے, اندے وچ بھی آ جاندے نے. تے یاد رکھ جے بی بی دا گھروں باہر جانا نجائز ہے نا, بے پردہ, کی مطلب بھی انہوں غیر بندے ویکھن گے, غیر بندے نو او ویکھے گی, اینوں بے پردگی کہندے نا. بھی بی بی باہر جاوے گی تے بندے غیر انہوں ویکھن گے تے غیر بندیاں نو او ویکھے گی. تے جے یہ انتظام گھر چ پیا ہوئے تے پھر اینوں بے پردگی نہیں آکھاں گے, بولو یار اینوں بے پردگی کہاں گے کہ نہیں. بھائی تو تے گیا ہے باہر, گھر 4 دیواری وچ دروازہ لگے, بی بی بیٹی گھر وچ موجود ہے, سارا دن LCD ٹی وی فلماں ڈرامے سارا دن ویکھ ویکھ کے انہیں اپنی اکھاں دا زنا کیتا ہے, کناں دا زنا کیتا ہے, سارا دن برباد کر چھڈیا ہے. اولاد دی تربیت بھی خراب ہو گئی ہے. بچے نکے نکے ڈانس کرنا جاندے نے پر نماز پڑھنا نہیں جاندے. اور میرے بھائی غور کر, سرکار دا میلاد منان والے مسلمان, اور میں تیرا دشمن نہیں نہ تو میرا دشمن ہے, اسی سارے مسلمان یک جان ہے, یک جسم ہے. پیغام اس واسطے دے رہے ہیں کہ ساڈے آقا دا جویں میلاد خوشی نہ مناندے ہو نا, ایویں سرکار دے حکم بھی خوشی نہ مناؤ. اینوں رسالت مصطفیٰ کہندے. سرکار دی 63 سالہ زندگی مننی, 63 سالہ, 40 سال وکھری نہیں کرنی, اگلی 23 سال وکھری نہیں کرنی, پوری 63 سالہ منتا ہوئے جڑا بندہ وہ پکا مسلمان ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟
جننے بھی حرام کام نے سارے چھڈ کے سود چگلی جھوٹ غیبت دھوکا فراڈ زنا بدکاری بے حیائی بدنگاہی ہر گناہ تو توبہ کر کے بچن دی کوشش کر کیونکہ ساڈے آقا نے بچن دا حکم عطا فرمایا ہے ساڈے رب نے حکم عطا فرمایا ہے تے جڑے کام سرکار نے کرن دا حکم دیتا ہے انہاں نو من انہاں تے چل انہاں دے مطابق زندگی گزار اے بھی رسالت مصطفیٰ ہے تے پرہیز کرنا گناہ تو اے بھی رسالت مصطفیٰ ہے تے پھر اس طرح دا با عمل بندہ بن کے سرکار دی تشریف آوری تے خوشی منا انشاءاللہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے سبحان اللہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے اللہ پاک جل شانہ سانو سب نو سرکار دی مکمل 63 سالہ زندگی سمجھن دی انہوں منن دی اور اس دے مطابق چلن دی توفیق نصیب فرمائے آمین وما علیہ